شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو فرسٹ ہارر سٹوری ہے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اظہر کہتے ہیں میں بیسکلی فیصل آباد سے ہوں، لیکن میں جاب کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا۔ میرے ایک دوست نے وہاں پر میرے لیے ایک جاب سرچ کی اور اس نے مجھے بلا لیا۔ میں اس کے پاس وہاں پر جب گیا تو اس نے میری جاب لگوائی تھی ایک لیدر فیکٹری میں۔ وہاں پر میرے رہنے کا مسئلہ تھا کیونکہ میرا جو دوست تھا وہ میرڈ تھا، وہ آلریڈی ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا، تو اس کے ساتھ رہنا میرے لیے پاسبل نہیں تھا۔ تو جب اس نے میرے لیے رہائش کی بات کی تو وہ جو آنر تھا فیکٹری کا، اس نے یہ کہا کہ فیکٹری کے اوپر والے پورشن پر ایک کمرہ خالی ہے، وہاں پر اگر تم چاہو تو رہ سکتے ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو زیادہ بہتر ہے، یہیں پر کام کرتا ہوں، یہیں پر اوپر رہنے کے لیے چلا جاؤں گا تو بہت بہتر ہے۔ جیسے ہی میرا دوست بھی میرے ساتھ تھا اور وہ فیکٹری کا ہی ایک آدمی تھا، جب وہ مجھے وہ کمرہ دکھانے کے لیے اوپر لے کر گیا، کافی تنگ سی سیڑھیاں تھیں، کافی زیادہ بڑی سیڑھیاں تھیں، بہت زیادہ، کیونکہ وہ 2 فلور کو کنٹینیو کرتی تھیں اور 3rd فلور کے اوپر وہ کمرہ تھا۔ بالکل سیڑھیوں کے آگے ہی اس کا دروازہ تھا۔ جیسے دروازہ کھول کر اندر کمرے میں جاتے تھے، ایک بہت بڑا کمرہ تھا، ہال نما کمرہ تھا۔ اس کی ایک سائڈ پر جیسے کوکنگ کرنے کا بھی حصہ تھا، شاید کسی دور میں وہ جگہ کسی نے رہنے کے لیے ہی بنائی ہو۔ لیکن عجیب سی بات یہ تھی، وہاں پر اس طرح سے اسمیل آ رہی تھی جیسے ابھی ابھی کچھ جلا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہاں پر یہ جلنے کی اسمیل کیوں آ رہی ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ کافی عرصے سے بند کمرہ ہے، پہلے یہاں پر ہم لوگ سٹاک رکھتے تھے، لیکن پھر یہاں پر لیبر کو آنے جانے میں پرابلم ہوتی تھی تو ہم نے یہ کمرہ خالی کر دیا۔ کافی اگر کوئی مجبور ہو لیبر تو ہم اس کو یہاں پر رہنے کے لیے یہ کمرہ دے دیتے ہیں۔ اب جیسے تم بہت دور سے اور تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو تمہیں آنر نے یہ کمرہ دے دیا ہے، اور وہ فری آف رینٹ تھا۔ اس لیے پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اس کا رینٹ بھی نہیں ہے تو میں یہیں پر رہ لیتا ہوں، میں اس کی صفائی وغیرہ کروا لوں گا۔ بہت ہی زیادہ وہ گندا سا کمرہ تھا، اس کی صفائی کرتے کرتے بھی مجھے 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے۔ وہاں پر 1-2 ونڈوز بھی تھیں اور ان ونڈوز کے آگے جب باقاعدہ بیریئر لگا کر، لکڑی لگا کر ان کو بند کیا گیا تھا۔ اب اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں بند کیا گیا تھا۔ خیر میں نے جیسے کیسے کر کے وہ کیل نکالے، وہ لکڑی نکالی، اس کی ونڈوز کھولی، کچھ وینٹیلیشن ہو۔ کمرہ جیسے کافی بڑا تھا، پیسے میرے پاس تھے، میں نے اسی دن وہاں سے ایک چارپائی خریدی، بستر خریدا، اوپر سارا اپنا سیٹ اپ کیا رہنے کے لیے، پانی والا ایک کولر لیا، جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ چیزیں میں نے لیں۔ وہاں پر جو واش روم تھا اسی کمرے کو باہر ایک اور چھوٹا سا دروازہ تھا، اس کے باہر ایک چھوٹی سی بالکل جگہ تھی، وہاں پر ایک کونے پر واش روم ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے رہنے کے لیے بہتر ہے۔ اب پہلا دن تھا، پہلی رات تھی، فیکٹری میں سارا دن میں رہا، میں نے وہاں پر کام سیکھا، کچھ تھوڑا بہت کام کیا بھی، لیکن پہلا دن تھا، مجھے وہاں کے لیبر نے ہی کام نہیں کرنے دیا۔ میں سونے کے لیے ان سیڑھیوں میں جب اوپر جا رہا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سیڑھیوں سے چڑھتا چڑھتا اوپر جا رہا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے بھی کوئی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں 1 سے 2 دفعہ ان سٹیئرز کے درمیان میں رکا بھی، کیونکہ میرے علاوہ بھی قدموں کی آہٹ تھی، کوئی باقاعدہ اوپر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اتنی تنگ وہ سیڑھیاں تھیں کہ بامشکل ایک آدمی بھی اوپر چڑھ سکتا تھا۔ پھر بھی میں جیسے کیسے کر کے اپنے کمرے تک پہنچا، کمرے کا دروازہ کھولا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی ہے، کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آہٹ ایسے تھی جیسے باہر صحن والا دروازہ میں نے ادھر سے دروازہ کھولا اور ادھر سے دروازہ کسی نے بند کیا ہے۔ میں بھاگتا ہوا جیسے اس دروازے کے پاس گیا تو اس کی کنڈی اندر کمرے سے لگی ہوئی تھی۔ پھر یہ آواز کیسی تھی؟ پھر مجھے لگا کہ شاید ایئر پریشر کی وجہ سے، میں نے ادھر سے کھولا اور وہ ادھر سے ایئر پریشر کی وجہ سے وہ پریس ہوا ہوگا تو آواز آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میں ساری ونڈوز کھول کر گیا تھا کہ اچھی طرح سے کمرے میں وینٹیلیشن ہو جائے۔
لیکن جب میں واپس آیا تو وہاں پر ایک ونڈو بند تھی، اور وہ ونڈو بالکل وہ تھی جس جگہ پر وہاں پر کوکنگ کرنے کا ایک چھوٹا سا کچن بنایا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں ہی بند کر کے گیا ہوں گا۔ میں نے پھر وہ ونڈو کھول دی۔ کافی تھکا ہوا تھا۔ کھانا میں نیچے سے ہی کھا کر آیا تھا۔ سارے لیبر مل کر کھانا کھا رہے تھے تو میں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ جیسے ہی بستر پر لیٹا، گھر والے بھی یاد آ رہے تھے، اور ایک عجیب سا خوف تھا کہ میرے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا کون آ رہا تھا۔ پھر میں نے یہی سمجھا کہ جگہ تنگ ہے، اس لیے مجھے محسوس ہو رہا ہوگا، میرے ہی قدموں کی آہٹ ہوگی۔ خود کو بہلانے کی میں نے بہت کوشش کی۔ کافی دیر میں موبائل یوز کرتا رہا، گھر والوں سے بات کی، گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ امی ابو خوش تھے کہ مجھے وہاں پر رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی ہے۔ میں نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھا کہ میں سوتا ہوں، صبح مجھے جلدی جاگنا تھا۔ ابھی میں سویا ہی تھا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جس طرح سے میری چارپائی کو کسی نے بہت زور سے ہلایا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ کر بیٹھا اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن میری چارپائی کو باقاعدہ کسی نے بہت زور سے ہلایا تھا۔ میں نے فوراً پنکھے کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی زلزلہ تو نہیں آیا، لیکن پنکھا بالکل بھی نہیں ہل رہا تھا۔ میں اٹھا، میں نے کولر میں سے پانی پیا اور میں پھر لیٹ گیا۔ وہ سب نارمل ہی تھا، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ تبھی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی برتنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ وہاں پر ایک گلاس، ایک پلیٹ، ایک سپون، ایک گلاس میں ایکسٹرا لا کر میں نے رکھا ہوا تھا، کبھی کوئی دوست آ جاتا ہے، چائے والے 2 کپ تھے۔ ایسے لگ رہا تھا ان برتنوں میں کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، جیسے باقاعدہ اسٹیل کے برتن تھے، ان کو کوئی چھیڑ ہے۔ میں نے جیسے ہی کروٹ لے کر دوبارہ دیکھا، مجھے باقاعدہ وہاں پر کچن میں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس کی بیک سائڈ تھی، بلیک کلر کا ڈریس تھا، بال کھلے ہوئے تھے، کوئی عورت لگ رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی کام کر رہی ہے۔ میں نے فوراً سے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، کون ہو تم؟ جیسے میں نے پوچھا، آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر اس مخلوق کو دیکھا اور وہ غائب ہو گئی۔ میں بھاگتا ہوا جیسے ہی ان برتنوں کے پاس آیا کہ میرا وہم تو نہیں ہے یہ، میں نے پورے کمرے کی لائٹس آن کی۔ جا کر جب وہاں پر دیکھا تو وہ جو برتن تھے، دھلے ہوئے برتن تھے، ان میں ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے تازہ کھانا کھایا ہو۔ ان پلیٹس کے اوپر سالن بھی لگا ہوا تھا۔ یہ چیز بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہوا۔ ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ سیڑھیوں اتر کر نیچے جاؤں، اور یہ بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں پر اس آسیب زدہ جنات والے کمرے میں اکیلا رہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ اس کمرے کا رینٹ وہ آنر کیوں نہیں لیتا اور یہاں پر کوئی لیبر کیوں نہیں رہتا۔ میرے جیسے بہت سے ایسے لڑکے تھے جو دوسرے شہروں میں یہاں پر کام کرنے آئے تھے، بھلا کسی کو فری رہائش ملے تو وہ کیوں نہیں لے گا۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اس بارے میں۔ سب کو پتا تھا کہ میں 3ری منزل والے کمرے میں ٹھہرا ہوں۔ لائٹس آن کی، کمرے کا دروازہ بند کیا، کھڑکیاں کھولیں، کچھ دیر کھڑکی میں کھڑا رہا۔ باہر دیکھا تو ابھی بھی مارکیٹ کھلی ہوئی تھی، نیچے لوگوں کا رش بھی تھا، لیکن میری آواز نیچے تک نہیں جاتی تھی۔ 2-3 منٹ وہاں پر کھڑا ہوا تو پھر آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی آ کر بستر پر لیٹا ہی تھا، 1-2 منٹ گزرے ہوں گے تو جو باہر باتھ روم والی سائڈ کا دروازہ تھا، اس دروازے کو کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، بالکل آہستہ سے اس کے اوپر کوئی دستک دے رہا تھا۔ مجھے پتا تو چل گیا تھا کہ اس جگہ پر جنات ہیں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا میں، موبائل میں نے ویسے بھی سورۃ یاسین ریکارڈ کی ہوئی تھی، وہ میں لگا کر بیٹھ گیا۔ تو وہ جو دستک تھی وہ بند ہو گئی۔ جیسے سورۃ یاسین ختم ہوئی، مجھے بہت سخت نیند آئی ہوئی تھی، میں کہیں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ونڈوز کھلی ہوں گی اس لیے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، لیکن جیسے میری آنکھ کھلی تو کمرے کا فل پنکھا چل رہا تھا، جبکہ میں رات کو پنکھا بند کر کے سویا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گا۔ میں بھاگتا ہوا ان سیڑھیوں سے نیچے آیا۔ مجھے اتنی جلدی نیچے دیکھ کر جو فیکٹری کا چوکیدار تھا وہ بھی حیران ہو گیا۔ ابھی وہ صرف چوکیدار ہی آیا تھا، صبح کے 6 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ میں رات بھر سے جاگ رہا ہوں، جو 3ری منزل والا کمرہ ہے وہاں پر تو بہت زیادہ جنات ہیں، مجھے ساری رات ان جنات نے سونے نہیں دیا، اور میں نے باقاعدہ وہاں پر ایک مخلوق کو بھی دیکھا ہے، وہ ایک عورت کے روپ میں تھی۔
جس جگہ پر کچن میں کھانے کی جگہ ہے وہاں پر میں نے اس کو کھڑے دیکھا تھا۔ ساری رات وہ شرارت کرتے رہے، ساری رات وہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے وہاں پر نہیں رہنا۔ چوکیدار اس بارے میں جانتا تھا، وہ اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو بھائی، اب تمہاری مرضی ہے تمہیں وہاں پر رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ وہ تیسری منزل والا کمرہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، اسی لیے اس کی کھڑکیاں دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے، کیونکہ ان کھڑکیوں کے شیشے وہ مخلوق توڑ دیتی ہے۔ پھر یہاں کے فیکٹری کے آنر نے ان کے اوپر لکڑی لگوا دی تھی، کیونکہ وہاں پر کوئی رہ نہیں سکتا۔ تمہارے جیسے بہت سے لڑکوں نے وہاں پر رہنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جنات ان کو مارتے بھی ہیں اور وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ تمہیں انہوں نے مارا نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں پر مت رکو۔ یہاں پر ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ایک لڑکا یہاں پر کام کرتا تھا، وہ بہت زیادہ غریب گھرانے سے تھا۔ یہاں پر کام کرتے کرتے اسے نشے کی عادت ہو گئی۔ وہ نشے میں اوپر والے کمرے میں ہی تھا، اسے پتہ نہیں چلا، اس کے بستر کو آگ لگی اور وہ اس کمرے میں جل گیا تھا اور جل کر مر گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد جب سب کو پتہ چلا تو اس کی وہاں سے جلی ہوئی لاش باہر نکالی گئی۔ اس کی جلی ہوئی لاش نکالنے کے بعد وہ کمرہ کافی عرصہ تک بند رہا، تقریباً 1 سال وہ کمرہ بند رہا۔ 1 سال کے بعد ایک اور پردیسی یہاں پر آیا تو اس کے لیے یہاں کے فیکٹری کے آنر نے اس کمرے میں وائٹ واش کروایا اور اس کی کچھ تھوڑی بہت صفائی کروا دی، لیکن 1 سال وہ کمرہ بند رہنے کی وجہ سے آسیب زدہ ہو گیا۔ وہاں پر بہت سے جنات ہیں، اسی لیے جب بھی اس کمرے کو کھولا جاتا ہے وہاں سے اسی طرح سے جلی ہوئی بدبو آتی ہے جو تم نے بھی محسوس کی۔ میں فوراً سے اس کا میں نے شکریہ ادا کیا۔ نیچے فیکٹری میں بھی واش روم تھے، میں وہاں سے فریش ہوا، مارکیٹ گیا، ناشتہ کیا، اس کے بعد اپنے دوست کی طرف گیا، اپنے دوست کو ساری بات بتائی۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری رہائش کا بندوبست کرتا ہوں۔ شام تک اس نے اپنے ہی گھر کی بیک سائڈ پر ایک ہاسٹل ٹائپ ہی جگہ تھی، وہاں پر اس نے میرے لیے ایک کمرہ لے لیا۔ میں وہاں پر شفٹ ہو گیا، سارا سامان میں نے وہاں سے اٹھایا۔ جب اس کمرے سے میں سامان اٹھوا رہا تھا تب بھی اس کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے فیکٹری کے آنر کو بھی بتایا کہ میرے ساتھ جو رات کو حادثہ ہوا اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ پھر میں اپنے دوست کے گھر کی بیک سائڈ پر ہی رہتا تھا۔ اس فیکٹری میں میں نے 3 سال کام کیا، پھر اس کے بعد میں واپس اپنے شہر آیا۔ یہاں پر آ کر میں نے اپنی ایک شاپ بنا لی، پھر میں دوبارہ کراچی نہیں گیا۔ وہ 3 سال میں نے وہاں پر بہت محنت کی اور میں نے اچھے خاصے پیسے بھی جوڑے، کیونکہ میں پارٹ ٹائم میں بھی ایک جاب کرتا تھا۔ صبح کے ٹائم میں فیکٹری میں کام کرتا تھا، شام کے ٹائم میں ایک دوسری جگہ پر کام کرتا تھا۔ تو وہ جو ایک رات میں نے اس آسیب زدہ کمرے میں گزاری تھی، وہ آج بھی جب مجھے یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اظہر آپ کا۔ جس طرح یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خوفناک کہانیوں آفیشیل پر۔ آج بھی میں نے سٹوری وہاں پر پوسٹ کی ہے، اس کو بھی جا کر وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے دونوں چینلز کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں، اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی سٹوریز لے کر آتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔